السلام علیکم۔ شکور جس رکشا میں سوار تھے وہ ڈیفنس سوسائٹی کی ایک لمبی اور کشادہ گلی میں رک گیا۔ اس میں صرف 2 ہی سواریاں تھیں۔ نسرین نے انہیں خط میں ہدایت کی تھی کہ وہ اسٹیشن پر اتر کے کسی رکشا یا ٹیکسی والے سے کہیں کہ ڈیفنس کالونی پہنچا دے، پھر وہاں پہنچ کر کسی سے پتہ معلوم کر لیں۔ 1-2 راہ گیروں سے پتہ دریافت کیا گیا تو وہ اپنے شانے اچکا کر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا جو نسرین سے رابطہ کرتے۔ یہ ایک عجیب اور حیرت کی بات تھی۔ اب وہ اور ساتھ میں جو لڑکی تھی سڑک کے کنارے حیران پریشان کھڑے تھے۔ شکور ڈوبتا سورج تھے اور لڑکی حسین نہ سہی لیکن پرکشش اور نوجوان تھی۔ وہ اپنا وجود ملگجے رنگ کی چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ چہرے کے نمک نے اس کے رخساروں کی سانولی رنگت اور زیادہ پرکشش بنا دی تھی۔ وہ شکور سے چند قدم پیچھے پلکیں جھکائے کھڑی تھی، پھر اس نے سفید دوپٹہ جو سر سے ڈھلک کر شانے پر بکھر گیا تھا اسے دونوں ہاتھوں کی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں سے اٹھا کے اس کی محراب بنا لی۔ شکور تو سر سے پاؤں تک دیہاتیوں والا لباس پہنے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس علاقے میں کسی آسمانی مخلوق کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ایک قبطی قسم کے شخص کے ساتھ ایک پرکشش لڑکی کو دیکھ کر کاروں میں گزرتے ہوئے چہرے اور آنکھوں میں معنی خیز چمک گونج جاتی، مگر وہ کچھ کہے بغیر گزر جاتے۔ لیکن چند نوجوان لڑکوں نے جو ایک مرسڈیز میں سگریٹوں کا دھواں اڑاتے ہوئے جا رہے تھے گاڑی شکور کے پاس روک لی۔ ایک لڑکے نے اپنے ساتھی سے کہا، دقیانوسی لوگ ہیں، ذرا سنبھل کر۔ لڑکی کی رپورٹ پر کوڑے یا سنگسار بھی اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ شکور نے پتہ لکھا ہوا پرزہ اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف بڑھا دیا۔ اس لڑکے نے شکور کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پہلے شکور کی اوٹ میں کھڑے ہوئے تراشیدہ پیکر پر ایک میلی نظر ڈالی۔ شکور کے بال دھوپ میں سفید ہوئے تھے، نزلہ سے نہیں، مگر ان کا چہرہ کسی رد عمل سے عاری تھا۔ لڑکی نے تیز نگاہوں کو اپنے جسم پر چبھتے ہوئے محسوس کیا تو وہ آہستگی سے پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکے نے بلند آواز میں کہا، نسرین مسرت ہلالی۔ پھر وہ زیر لب پڑھنے لگا۔ ہیروئن کا نشہ شاید اس پر اثر کر رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ شکور کو واپس کیا اور قہقہ لگاتے ہوئے کہا، مجھے تو اپنے گھر کا نمبر بھی نہیں معلوم کہ میں کون سے فیز میں رہتا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ وہ کسی انجانے خوف سے ڈر گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے سرگوشی میں کہا، یار قزلباش، میں نے نہیں کہا تھا کہ ریوالور یا پستول ساتھ لے لو؟ کیا دیکھا نہیں؟ آج کل پولیس کی موبائل گاڑی روک کر چیک کرتی ہے۔ کھلونا ریوالور سے بھی کام چل جاتا۔ یہ بوڑھا لڑکی ہمارے حوالے کر دیتا۔ پھر وہ گاڑی ایک دم سے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ شکور پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے سرگوشیوں کی بھن بھناہٹ میں جو کچھ سنا وہ پریشان کن تھا۔ پھر ایک کار آ کر رکی۔ اس علاقے میں
آدمی کم، کاریں زیادہ گزر رہی تھیں۔ اس میں صرف ایک جوان لڑکا سوار تھا۔ آئیے میرے ساتھ چلیے۔ اس نے پیچھے کی طرف ہاتھ بڑھا کے دروازہ کھولا۔ آپ جہاں کہیں گے میں آپ دونوں کو پہنچا دوں گا۔ شکور نے غصے کی لہر کو اندر ہی دبا لیا، کیونکہ لڑکا لڑکی کے چہرے اور سراپا کو نظروں میں جذب کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر کشمکش سی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے قدرے تذبذب سے کہا، شکریہ، اگر آپ اتنے ہی مہربان ہیں تو یہ پتہ بتا دیں۔ وہ معذرت اور لاعلمی کا اظہار کر کے مایوسی سے آگے بڑھ گیا، شاید اس لیے کہ اس کا اندازہ ہی غلط نکلا تھا۔ اس کے ترکش کا تیر خطا ہو گیا تھا۔ یہ بوڑھا اس کی توقع سے کہیں ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ انہیں غصہ آ گیا، جتنا بڑا شہر ہے یہاں اتنے ہی بڑے احمق بستے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دودھ والے کو روکا جو ایک بڑی سی سائیکل پر دودھ کے بڑے بڑے ڈبے لادے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، بھائی ایسا بہت مشکل ہے، کچھ حلیہ بتاؤ، ان کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں اور کس کس رنگ کی ہیں، ان کی اولادیں کتنی ہیں، صاحب کیا بیچتے ہیں۔ 10 برس پہلے کی ریحانہ کا چہرہ اور سراپا ان کی نظروں میں لہرایا جو دھندلا سا تھا۔ ان کی 3 لڑکیاں ہیں، وہ بھی ماں پر گئی ہیں۔ صاحب یورپ میں بزنس کرتے ہیں۔ گاڑیاں کون کون سی اور کتنی ہیں یہ تو نہیں معلوم، البتہ یہ معلوم ہے کہ وہ پچھلے برس چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا کے آئی ہیں۔ آہو میں سمجھ گیا جی، وہ تو نور جہاں کی طرح لگتی ہیں۔ پلاسٹک سرجری کروا کے آپ ایسا کرو، ناک کی سدھ میں جاؤ، دائیں ہاتھ کی تیسری گلی میں مڑ جاؤ جی، بائیں ہاتھ پر گلابی رنگ کی کوٹھی ہے، وہیں 2 بنگلے چھوڑ کر تیسرا بنگلہ ان کا ہے۔ نسرین صاحبہ سے کہہ دینا کہ 2 مہینے کا دودھ کا بل تو دے دیں۔ 12,000 کی رقم تو ان کے لیے معمولی ہے، مگر میرے لیے تو۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سپہر ہو رہی تھی۔ آج دن بڑا خوشگوار تھا۔ شام کا سونا پن کھڑکی کے باہر چاروں طرف بکھرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ نسرین سنگار میز کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ان کا چہرہ آئینے میں دمک رہا تھا۔ انہیں ایک تقریب میں جانا تھا۔ انہوں نے خود کو آئینے میں ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ فرزانہ پیر پٹکتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ چقندر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں مٹھیاں سختی سے بھینچ کر بولی، آپ چائے کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں جا کر پی لیں، یا پھر کسی ڈرائیور کو بھیج کر منگوا لیں۔ پھر وہ دھم سے صوفے پر گر گئی۔ فرزانہ کی بات انہیں اس قدر ناگوار لگی تھی کہ وہ ایک دم تیزی سے گھوم گئیں۔ پھر فرزانہ کے پاس بیٹھ کے اسے چمکانے لگیں، کیا تم سے چائے نہیں بن رہی؟ نہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی، آپ نے تو کہا تھا کہ چائے بنانا بہت آسان ہے، میں کوئی 1 گھنٹے سے لگی ہوئی ہوں، چائے بنی تو وہ بھی کڑوی ہو گئی، سارا دودھ بھی ابل کر بہہ گیا، پھر وہ جھلا سی گئی۔ آپ نے غصے میں آ کر نوکر کو نکال دیا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے۔ آپ نے نہ تو خانسامہ کا بندوبست کیا اور نہ ملازمہ کا۔ نوکر کا ملنا سب سے مشکل ہے، تم نہیں جانتی۔
کہ میں ایک ہفتے سے کس عذاب سے گزر رہی ہوں۔ ایک ہفتہ سے صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا ہوٹل سے آ رہا ہے۔ پیسوں کی فکر نہیں۔ اب جس اذیت سے نسرین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسیہ دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ کینیڈا سے کال آئی ہے، کوئی سلیم ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نسرین کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ برق رفتاری سے کمرے سے نکل گئی تو آسیہ فرزانہ کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کوئی مر گیا ہے؟ یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ چلو نا، چل کر سنیں آخر موصوف کون اور کیا چیز ہے۔ فرزانہ نے بیزاری ظاہر کی تو آسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور قربانی کے جانور کی طرح کھینچتی ہوئی ساتھ لے گئی۔ جب وہ دونوں ٹیلی فون والے کمرے میں پہنچی تو ممی کا چہرہ نور جہاں ہو رہا تھا۔ وہ رسیلے لہجے میں بتا رہی تھیں، بیٹے، یہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی نظریں اپنی بیٹیوں کے چہروں پر بھٹکنے لگیں۔ ایک سے ایک حسین، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اسمارٹ، باذوق، شائستہ مزاج، ماڈرن لڑکیاں موجود ہیں جو کینیڈا کے ماحول میں اس طرح فٹ ہو سکتی ہیں جس طرح انگوٹھی میں نگینہ۔ تمہیں انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو پاکستانی لڑکیوں کو؟ ان کے سامنے یورپین لڑکیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لڑکیاں بیک ورڈ ہوں۔ پھر ایک دم سے ہنسنے لگیں۔ سلیم نے ایسی کوئی بات کہہ دی تھی کہ وہ جھنپ سی گئی تھیں۔ ہاں بیٹے، ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا۔ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ تم 4 شادیاں کر لینا۔ دیکھو نا، تم درجن بھر لڑکیوں میں سے ایک لڑکے کا انتخاب کرو گے۔ اور ہاں، آسیہ نے فرزانہ کے کان میں سرگوشی کی، یہ ممی نے کب سے دفتر شادی کھول لیا ہے۔ کمیشن تو خوب ملے گا کیونکہ لڑکا میڈ ان کینیڈا ہے۔ کب آ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈ کر رکھتی ہوں۔ نسرین کی نگاہیں بدستور اپنی بیٹیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے تصور میں اپنی تیسری بیٹی کا سنسنی خیز سراپا بھی لہرا رہا تھا۔ جب گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نسرین نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو فرزانہ نے پوچھا، ممی، یہ مسٹر کون ہیں؟ کیا وہ صرف شادی کرنے کراچی آ رہے ہیں؟ نسرین نے فوراً بیٹی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ان کا چہرہ انجانی مسرت سے دمک رہا تھا۔ چمکتی آنکھیں کچھ اور سوچ رہی تھیں، ذہن کہیں اور تھا۔ وہ ایک دم چونک کر مسکراتی ہوئی بولیں، حیرت ہے تم سلیم کو بھول گئی۔ سلیم پروین آنٹی کا بیٹا، ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا۔ 6 بہنوں میں 20 برس پہلے اپنے ڈیڈی کے ساتھ کینیڈا جا کر سیٹل ہو گیا تھا۔ جب میں پلاسٹک سرجری کے لیے لندن گئی ہوئی تھی، وہ اپنی آپا سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اسے 20 برس بعد دیکھا تو پہچان نہ سکی تھی۔ وہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ریلی ممی؟ فرزانہ حیرت سے بولی۔ وہ کیا واقعی بدل گیا تھا؟ کہیں اس نے بھی پلاسٹک سرجری تو نہیں کروا لی تھی؟ نو 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 بیبی، وہ پہلو بدل کر ہنس پڑیں۔
جوان لڑکوں کو پلاسٹک سرجری کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ وہ 28-30 برس کے لگ بھگ ہوگا۔ آئی سی فرزانہ کو سلیم میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ممی، مسٹر سلیم نے اب تک شادی نہیں کی، حیرت ہے۔ کیا ان کی مالی حالت بہتر نہیں ہے یا پھر وہ کسی افریقی باشندے جیسے شکل و صورت کے مالک ہیں؟ فرزانہ نے آخری جملے پر ایک زوردار قہقہ لگایا تو آسیہ نے بھی اس کی ران پر ہاتھ مار کر ساتھ دیا۔ اوہ فرزانہ، نہیں بیٹی، وہ یکلخت سنجیدہ ہو گئیں۔ جب میں نے اسے آخری بار کراچی میں دیکھا تو اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، مگر وہ 10 برس کی عمر کا ایک کمزور اور بیمار سا لڑکا تھا۔ باپ نے اسے علاج کی غرض سے اپنے پاس ہی بلا لیا تھا، لیکن جب میں نے اسے لندن میں دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ امریکی فلموں کے ہیرو کی طرح دراز قد، صحت مند و توانا اور چاق و چوبند نظر آیا تھا۔ اسے کئی فلم سازوں نے آفر بھی کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اچھا، فرزانہ بولی۔ اس کا اشتیاق بڑھ گیا۔ مگر ممی، انہوں نے فلموں میں کام کرنے سے انکار کر کے کیا حماقت نہیں کی؟ میں کہوں گی انہوں نے بے وقوفی کی، دولت اور شہرت ٹھکرا کر۔ اسے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ نسرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر کے گوشوں میں اتر گئی۔ اس کا بزنس کینیڈا، سوئٹزرلینڈ اور سعودی عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اوہ نو! فرزانہ کی رگوں میں سنسنی بھر گئی۔ ریئلی ممی؟ اس کے تصور میں ماضی کے ہیرو راک ہڈسن کی جوانی کا سراپا لہرانے لگا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خواب و خیال کی دنیا سے نکلی تو انجانے خیال کی روح اس کی نس نس میں برقی روح بن کے دوڑنے لگی۔ ممی، آپ نے کبھی ہمارے اس کزن کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ تو صفور آنٹی کا ذکر کرتی رہتی تھیں۔ ہاں، تو مسٹر سلیم کب کراچی پہنچ رہے ہیں؟ وہ کہاں قیام کریں گے؟ کیا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں؟ اتوار کو، یعنی آج سے ٹھیک 5 دن بعد وہ امریکہ سے آ رہا ہے۔ میں اسے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں دوں گی۔ کیا 2000 گز کی کوٹھی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ممی، کیا وہ واقعی پاکستان میں شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہے؟ فرزانہ نے دھڑکتے دل پر قابو پانے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہاں تو ایشیائی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ کیا وہ سب مر گئی ہیں؟ اپنی اپنی پسند ہے بیٹی، مرد ذات بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن ممی، فرزانہ چونک پڑی، وہ 5 دن بعد آ رہے ہیں، آپ انہیں یہاں کیسے ٹھہرائیں گی؟ ہمارے ہاں تو اب خانسامہ بھی نہیں ہے۔ اوہ مائی گاڈ! نسرین نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی۔ نوکر کہاں سے لاؤں؟ میں نے 2-1 جاننے والی پڑوسیوں سے بات کی تھی، ان کی ملازماؤں کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اتنی دور ڈیفینس میں آ کر کام کرنا نہیں چاہتی ہیں۔
پھر آپ انہیں ہوٹل میں ٹھہرنے دیں، ہم انہیں ہوٹلوں میں لے جا کر کھلاتے رہیں گے، یہی ایک صورت ہے۔ سرونٹ کوارٹر بھوت بنگلہ کی طرح بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ وہ ایک دم سے بری طرح جھنجھلا گئی۔ انہوں نے برش سنگار میز پر پٹک دیا۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ فرزانہ اور آسیہ کب کمرے سے چلی گئیں، مگر وہ تو کسی خیال ہی میں کھوئی رہیں۔ انہیں اپنے چاروں طرف بہت ساری حسین جوان لڑکیوں کی مائیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی سلیم نے قدم رکھا تو کسی ماں نے جھٹ سے جال کی ڈوری کھینچ کر اس میں سلیم کو قید کر لینا۔ یہاں سلیم کے ایک نہیں بہت سارے رشتہ دار موجود تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر سلیم ابراران میں سے کسی کے ہاں ملنے کے لیے ایک دن بھی گیا تو اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، پھر وہ سلیم کو اپنے ہاں لانے کی صورت پیدا نہ کر سکے گی۔ پھر کسی لڑکی کے عشوہ اور حسن و جمال کے سحر میں سلیم کو کھو بھی سکتا ہے۔ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ چھوٹے اور درمیانہ طبقے تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اعلیٰ طبقے کے لیے بھی سنگین بنا ہوا تھا۔ اس تصور کے ساتھ ہی ان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں خانسامہ کے لیے اخبار میں اشتہار دے دینا چاہیے، لیکن اس میں جانے کتنے دن لگ جائیں۔ وہ دیر تک فوری بندوبست کے بارے میں سوچتی رہیں۔ یکایک ان کے ذہن میں ساجدہ کے خط کا خیال آیا، جو 3-4 روز پہلے آیا تھا، جو انہوں نے بڑی بے پرواہی سے سرسری انداز میں پڑھ کر جانے کہاں پھینک دیا تھا۔ وہ بہت دور کی رشتہ دار تھیں، مگر اب گپ اندھیرے میں وہ ان کے لیے کرن بن کر چمکیں۔ پھر وہ برق رفتاری سے اپنی خوابگاہ کی طرف لپکیں اور وہ خط ڈھونڈنے لگیں۔ یک بارگی انہیں خیال آیا کہ کہیں انہوں نے خط پھاڑ تو نہیں دیا تھا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح ساجدہ کے خط کو ڈھونڈنے لگیں۔ الماری، میز کے دراز میں، تکیے کے نیچے، بستر کی چادر کے نیچے تک دیکھ ڈالا، لیکن خط نہیں ملا۔ پھر وہ تھک ہار کے بیٹھ گئیں اور انہیں اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ دفعتاً ان کی نظر میز کے نیچے رکھی ہوئی ردی کی ٹوکری پر پڑی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑیں۔ اس میں ساجدہ کا خط مڑا تڑا سا پڑا تھا۔ وہ ٹوکری کی طرف لپکیں اور جھک کر وہ خط اٹھا لیا اور اسے لے کر صوفے پر اس طرح بیٹھ گئیں۔ انہوں نے لفافہ میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ ساجدہ نے لکھا تھا: میں بہت دنوں سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی۔ میں آپ کی بے پناہ محبت اور احسانات کو ساری زندگی کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے ہمیشہ میرے سارے مطالبات کو منظور کیا۔ میرے شوہر کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے اپنی 5 لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ غریب کی لڑکیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اگر آئے بھی تو دینے کے لیے ہے کیا؟ میں اس لیے ان کا بیاہ نہیں کر سکتی۔ مسئلہ جہیز کا اور پیسوں کا ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے۔
پینشن کی رقم میں بامشکل گزارا ہو پا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ اگر کوئی مناسب لڑکا نظر آ گیا تو آپ اس کی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے تمام لڑکیوں کی تربیت پر ہمیشہ بہت زور دیا ہے۔ وہ نہ صرف گھرداری میں ماہر ہیں بلکہ سگڑ اور سلیقہ شعور بھی ہیں۔ جو لڑکی بھی آپ کے ہاں بھیجوں گی، آپ کے ہاں ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ وہ گھر کے ہر کام میں طاق ہوگی اور باورچی خانہ بھی سنبھال لے گی۔ وہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اس طرح میرا ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اجر ملے گا۔ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کی شادی آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ میں اپنی 2 اور بیٹیوں کو اپنی آپا کے ہاں بھیج رہی ہوں تاکہ پیٹ کاٹ کاٹ کر لڑکیوں کی شادی کے اخراجات کے لیے کچھ بچا سکوں۔ کوئی اور صورت بچت کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسان کی مجبوریاں اس سے کیا کیا کام کرواتی ہیں۔ فوراً جواب دیجیے گا، آپ کی سعیدہ۔ وہ خط پڑھ کر ان کی ایک بڑی مشکل آپ ہی آپ آسان ہو گئی تھی۔ وہ سعیدہ اور شکور کو نہ صرف قریب سے جانتی تھی بلکہ ان کے مزاجوں سے بھی خوب واقف تھیں۔ سعیدہ بلا شبہ ایک سگڑ اور سلیقہ شعور عورت تھیں۔ اپنی 5 بیٹیوں اور ایک لڑکے کے ساتھ ایک سرکاری کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان کا بیٹا ایک سرکاری محکمے میں چپراسی تھا۔ ان میں جو سلیقہ تھا انہوں نے بہت کم عورتوں میں پایا تھا۔ وہ ہر طرح اور اقسام کے کھانے پکانے میں ماہر تھیں کہ بعض گھرانوں میں تقریبات میں انہیں کھانا پکانے پر بلایا جاتا تھا اور معاوضہ دے دیا جاتا۔ وہ کسی شیف سے کم نہیں تھیں۔ اپنی لڑکیوں کی تربیت ان کے بچپن ہی سے کرنے لگی تھیں۔ بچیاں سیانی ہونے سے پہلے ہی گھر کے سارے کاموں میں مہارت حاصل کر چکی تھیں۔ سعیدہ کی کوئی بھی لڑکی ان کے ہاں آنے سے نوکر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اسی وقت سعیدہ کو جوابی خط لکھا کہ وہ اپنی کسی بھی لڑکی کو فوراً بھیج دیں۔ 2000 کی رقم بھی بھیج رہی ہوں تاکہ کرایہ اور آپ کے کام آ سکے۔ میرے ہاں باہر ملک سے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے اس کی سخت ضرورت ہے۔ رہی لڑکی کی شادی کی بات، 2-1 برس میں کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گی تاکہ وہ آپ کی دعاؤں سے رخصت ہو جائے۔ بے فکر رہیں۔ انہوں نے خط کو کورئیر سروس سے اور رقم ارجنٹ منی آرڈر سے روانہ کر دی۔ اس خط اور رقم کو گئے 3 دن ہوئے تھے، لڑکی نہیں آئی تھی۔ اس رات وہ بہت فکرمند اور پریشان تھیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ 2-1 سہیلیوں کے ہاں گئیں تاکہ وہ کچھ دنوں کے لیے ملازمہ دے دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے سامنے ایک فہرست رکھ دی۔ مریم نے اپنا گورا مرمری اور گداز ہاتھ بڑھا کر وہ فہرست اٹھا لی۔ یہ کیا ہے ممی؟ اس نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ان لڑکیوں کی فہرست ہے جو سلیم کو دکھائی اور ملائی جائیں گی، انہوں نے جواب دیا۔
میں نے کل ساری رات جاگ کر یہ فہرست تیار کی ہے۔ بٹ ممی، مریم نے بڑی حیرت سے کہا، ان میں ایک لڑکی بھی ایسی نہیں جسے مسٹر سلیم پسند کر سکیں۔ کسی کی عمر زیادہ ہے تو کوئی اپنی عمر سے 10 برس بڑی لگتی ہے، اور کسی کا رنگ روپ، اور وہ فوراً مریم کی بات کاٹ کر بولیں، کیا تم مجھے احمق سمجھتی ہو؟ میں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماروں گی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ممی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مریم کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم تینوں میری بات توجہ، غور اور دھیان سے سنو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگیں۔ میں نہیں چاہتی کہ سلیم جیسا ہیرا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ دانستہ ہمارے ہاں رکنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی مرحومہ ماں سے تم تینوں کے بارے میں سنا ہوگا، یا کسی نے وہاں جا کر بتایا ہوگا۔ تم تینوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو۔ میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، عمروں میں بھی برس ڈیڑھ برس کا فرق ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ تم تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لے۔ سلیم جس کو بھی پسند کر لے وہ اس کی قسمت ہے۔ اس انتخاب پر کسی کو جلنے، حسد اور دکھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر وہ تمہاری بہن ہی ہوگی۔ ایک بہن کی شادی ہو جائے گی تو وہ تم دونوں کے لیے بھی اعلیٰ اور ذی حیثیت خاندانوں میں کوشش کرے گی۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے، کیوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے توقف کر کے باری باری ان کے چہرے سوالیہ نظروں سے دیکھے۔ معلوم نہیں وہ کس قسم کی لڑکی اپنے لیے پسند کرے، کیونکہ آج وہ ایک کروڑ پتی شخص ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اپنا مستقبل تاریک کرنے سے رہا۔ فرزانہ بولی، تم کیوں ان فضول باتوں میں ہلکان ہو رہی ہو؟ نسرین کو غصہ آ گیا تو وہ تنک کے بولی، سلیم کوئی احمق لڑکا نہیں ہے، وہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے۔ شاید مٹی کی خوشبو اسے یہاں شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ گیند اس کورٹ سے دوسرے کورٹ میں نہ جائے۔ یہ تم تینوں کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ یہاں سے جا کر کسی اور رشتہ دار کے ہاں ٹھہرنے نہ پائے، ایک روز کے لیے بھی نہیں۔ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی گیا تو سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے آرام کا ہر طرح سے اور اس کی ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھو۔ وہ تم تینوں میں سے یقیناً کسی ایک کو پسند کر لے گا۔ تم جیسی حسین اور پرکشش لڑکیاں خال و خال ہی نظر آتی ہیں۔ آخر کس بات کی کمی ہے تم تینوں میں؟ پرشباب اور اسمارٹ ہو۔ وہ توقف کر کے بولیں، تم اس کی شخصیت اور امارت سے مرعوب، نروس اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ ہم لوگ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔